بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اور عزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم واحد سے جمع بنانے کے قواعد جانیں گے کہ فارسی زبان میں کسی واحد لفظ کو جمع کیسے اور کن کن طریقوں سے بنایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر فارسی کے اندر کسی بھی واحد اسم کو جمع بنانے کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا کر، جس طرح کہ مثلا مرد سے مردان۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ہا کا لفظ بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جس طرح کہ اسب سے اسپہا، اسپہا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف تا لگا کر جمع بناتے ہیں، جس طرح کہ اس کی مثال ہے کاغذ سے کاغذات۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں جات کا لفظ بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جس طرح کہ نقشہ سے نقشہ جات۔ تو یہ 4 طریقے ہیں فارسی کے اندر واحد کو جمع بنانے کے۔ واحد کے آخر میں الف نون لگا کر، نمبر 2 واحد کے آخر میں لفظ ہا لکھ کر، اور نمبر 3 واحد کے آخر میں الف اور تا لگا کر، اور نمبر 4 واحد کے آخر میں جات کا لفظ بڑھا کر جمع بناتے ہیں۔ یہی ادھر بتایا جا رہا ہے کہ فارسی زبان میں واحد اسموں کی جمع بنانے کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، واحد کے آخر میں الف نون بڑھا کر اس کے ما قبل کو مفتوح کر دیتے ہیں، یعنی آخر میں الف نون اور اس سے پہلے جو واحد کا آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ یعنی کہ زبر لگائی جاتی ہے، جس طرح کہ مرد۔ اب مرد سے مردان، مرد کے آخر میں ہم نے یہ الف نون لگایا اور واحد کا آخری حرف جو دال ہے اس پر زبر دی، یہ بن گیا مرد سے مردان۔ اس قاعدے کے اندر اگر یہ اس وقت ہے کہ جب واحد کے آخر میں الف یا واو یا ہائے مختفی نہ ہو، تو پھر اس وقت یہ کرتے ہیں کہ واحد کے آخر میں الف نون اور اس کے ما قبل حرف کو فتح دیتے ہیں۔ لیکن اگر واحد لفظ کے آخر میں الف یا واو ہو تو پھر یہاں الف نون سے پہلے یا کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ جمع بنانے کے لیے الف نون کا بھی واحد کے آخر میں اضافہ کریں گے، اور الف نون سے پہلے یا کا بھی اضافہ کیا جائے گا، یعنی کہ اب الف نون کی بجائے یان یہ لگائیں گے تو تب وہ واحد سے جمع کا صیغہ بنے گا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں دانا سے دانا یان، تو یہ واحد کے آخر میں الف ہے، ہم جب جمع بنائیں گے تو آخر میں الف نون لگائیں گے اور یا کا بھی اضافہ کریں گے، اب دانا سے دانا یان۔ اسی طرح خوبرو سے خوبرو یان۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیں کہ یہ یا مفتوح کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب واحد کے آخر میں الف ہوگا یا واو ہوگی تو الف بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، تو ان کے اوپر حرکت نہیں آ سکتی، جبکہ واحد کے اندر جمع کے اندر واحد کے آخری حرف کے اوپر زبر دی جاتی ہے، یعنی الف نون لگا کر اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر لگائی جاتی ہے۔ یہاں دانا میں واحد کے آخر میں الف ہے اور یہ ساکن ہے، اس کے اوپر زبر نہیں آ سکتی۔ خوبرو میں واو ساکن ہے تو اس کے اوپر بھی حرکت نہیں آ سکتی، تو اس مجبوری کے لیے یا بڑھائی جاتی ہے اور اس یا کے اوپر پھر وہ زبر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے دانا سے اب جمع بنے گی دانا یان، اور خوبرو سے بنے گی خوبرو یان۔ اور اگر واحد کے آخر میں ہائے مختفی ہو، ہائے مختفی اس کی تعریف اصطلاحات کے اندر ہم پیچھے جان چکے ہیں، ہائے مختفی ہو تو اسے گاف مفتوح سے بدل دیتے ہیں، اس کے بعد پھر الف نون
کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی یہاں بھی الف نون کا ہی اضافہ کرتے ہیں لیکن ہائے مختفی کو گاف مفتوح سے بدل دیتے ہیں، جس طرح کہ بندہ، بندہ سے بندگان، بندہ سے بندگان، یہ بندہ کے آخر میں ہم نے الف نون لگایا اور اس ہا کو، ہائے مختفی کو ہم نے گاف سے بدل دیا تو یہ بن گیا بندہ سے بندگان، یہ بندہ۔ اب اس کے بندگان کیسے؟ اس ہا کو ہم بدل دیں گے گاف مفتوح سے اور آخر میں ہم لگا دیں گے الف نون، یہ بن گیا بندہ سے بندگان۔ تو یہ پہلا طریقہ آیا واحد کو جمع بنانے کا، پہلا قاعدہ کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا کر اور اس کے ما قبل حرف کو فتح دے کر واحد سے جمع بناتے ہیں، اور اگر آخر میں الف یا واو ہو واحد کے آخر میں تو پھر الف نون کی بجائے یان کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس طرح دانا سے دانا یان، خوبرو سے خوبرو یان۔ اور اگر واحد کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو اس ہائے مختفی کو گاف مفتوح سے بدل کر پھر اس کے بعد الف نون کا اضافہ کرتے ہیں، جس طرح کہ بندہ سے بندگان۔ دوسرا قاعدہ، یہ دوسرا قاعدہ، یہ پہلا قاعدہ ہوا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں، ہا بڑھا کر پھر جمع بنائی جاتی ہے، جس طرح کہ شب سے شب ہا، شب، شب رات کو کہتے ہیں اور اس کے آخر میں ہم نے ہا بڑھا دی تو بن گیا یہ شب سے شب ہا، جمع یعنی راتیں، ایک سے زیادہ راتیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر واحد کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو جمع بناتے وقت گر جاتی ہے ورنہ باقی رہتی ہے، یعنی دیکھیں گے کہ اگر واحد کے آخر میں ہا ہے تو جب اس واحد کی ہم جمع بنائیں گے تو وہ ہا اگر ہائے مختفی ہو تو وہ گر جائے گی، اور اگر ہائے مختفی نہیں ہے، ہائے اصلی ہے لفظ کی، تو وہ یعنی کہ باقی رہے گی، وہ نہیں گرے گی، کیونکہ اس کے اندر ہم نے واحد سے جب جمع بنانی ہے تو ہا کا اضافہ کرنا ہے۔ اب اگر پہلے سے ہی واحد کے آخر میں ہا ہو، ہائے مختفی ہو تو اس کو گرا دیں گے، اور اگر ہائے مختفی کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ باقی رہے گی۔ اس کی مثال دیا جس طرح کہ نامہ، نامہ خط کو کہتے ہیں، نامہ۔ اب نامہ کے آخر میں جو ہا ہے یہ ہائے مختفی ہے، نامہ، یہ یعنی کہ ما قبل حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، یہ خود پڑھی نہیں جاتی، نامہ نہیں اس کو پڑھتے، یہ نامہ، یہ ہا پڑھی نہیں جاتی، یہ ہائے مختفی ہے۔ تو اب جب ہم اس کی جمع بنائیں گے یہ ہا گر جائے گی، اب نامہ سے نام ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ نامہ سے نامہا، وہ ہا گر گئی، یہ ہائے مختفی، تو یہ بن گیا نامہ سے نامہا۔ اور اگر ہائے مختفی کے علاوہ کوئی اور ہا ہو تو وہ نہیں گرتی، وہ باقی رہتی ہے، جس طرح کہ راہ، یہ جو راہ ہے یہ ہائے مختفی نہیں ہے کیونکہ یہ پڑھنے میں آتی ہے راہ، تو اب جب ہم اس کی جمع بنائیں گے یہ برقرار رہے گی، آخر میں ہم ہا کا اضافہ کریں گے، یعنی راہ سے راہ۔ تو یہ جمع بنانے کے دو قاعدے آ گئے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف تا بڑھا کر اس کے ما قبل اگر مفتوح نہ ہو تو اسے فتحہ دے دیتے ہیں، الف تا، اور اگر پہلے سے الف تا یعنی فتح ہو تو پھر فتح لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ مثلا اس کی مثال ہے کاغذ سے کاغذات، کاغذ، اب اس کی جمع آئے گی کاغذ سے کاغذات، کاغذات، ذات، یہ ذا کے اوپر ہم نے دے دی زبر، یہ جمع بن گیا۔ اور چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں جات بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جس طرح کہ نقشہ سے نقشہ جات، نقشہ سے نقشہ جات، یہ نقشہ واحد ہے اور اس کی جمع آئے گی نقشہ جات۔ یہ اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ خیال رہے کہ قاعدہ نمبر 1 اسم زیرو یعنی جاندار کی جمع کے لیے ہے، اور آخری تینوں قاعدے اسم غیر زیرو یعنی غیر جاندار کی جمع کے لیے ہیں۔ یہ ان قاعدوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے جو سب سے پہلا قاعدہ یعنی الف نون بڑھا کر جو جمع واحد سے بنائی جاتی ہے، یہ قاعدہ عموماً زیرو یعنی جاندار کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ مرد سے مردان، زن سے زنان،
اور باقی جو آخری 3 قاعدے ہیں یہ عموماً غیر زیرو یعنی غیر جاندار کی جمع کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح کہ نقشہ سے نقشہ جات، کاغذ سے کاغذات، شب سے شبہ، یہ سب غیر زیرو ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس اصول کے خلاف بھی جمع آتی ہے، یعنی کہ جو پہلا قاعدہ ہے جو کہ زیرو کے لیے ہے وہ کبھی کبھی غیر زیرو کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی غیر زیرو کی بھی جمع اس طریقے سے اس قاعدے کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ اور آخری جو قاعدے ہیں یہ عموماً غیر زیرو کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ زیرو کی بھی جمع آخری قاعدوں کے مطابق آ سکتی ہے، جس طرح کہ مثلاً یہ مثال دی ہے کہ اسپ سے اسپہا، اسپ سے اسپہا۔ اب اسپ دیکھیں کہ یہ زیرو چیز ہے، اسپ گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑا ہے، تو اسپ سے اب زیرو کے لیے تو جمع بنانے کا قاعدہ پہلا تھا، یعنی کہ الف نون، قاعدے کے مطابق تو آنی چاہیے اسپان یہ جمع، لیکن یہ جمع اسپان نہیں آتی بلکہ اس کی جمع اسپہا آتی ہے، یعنی کہ آخر میں ہا لگائی جاتی ہے، یہ طریقہ۔ تو اسپ سے اسپہا۔ اور درخت سے درختان، اب درخت یہ غیر زیرو ہے تو اس کی جمع یا تو درخت ہا آنی چاہیے یا درختات یا درخت جات، یہ اس طرح نہیں بلکہ اس کی جمع درختان، درختان الف نون کے ساتھ آتی ہے، یعنی کہ جو زیرو کی جمع بنانے کا طریقہ ہے الف نون کے ساتھ، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے واحد سے جمع بنانے کے قاعدے جانے، 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں، لیکن اس قاعدے کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر واحد کے آخر میں الف یا واو ہو تو پھر الف نون سے پہلے یا مفتوح کا اضافہ کیا جاتا ہے جمع بنانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہائے مختفی ہو تو ہائے مختفی کو گاف مفتوح سے بدل کر پھر الف نون کا اضافہ کرتے ہیں، ایک قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ہا بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جس طرح شب سے شبہ۔ اور اس صورت کے اندر اگر واحد کے آخر میں پہلے سے ہا ہو تو دیکھیں گے کہ وہ اگر ہائے مختفی ہے تو وہ گر جائے گی جمع بناتے وقت، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہا ہے تو وہ برقرار رہے گی، وہ باقی رہے گی۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف تا بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جس طرح کے کاغذ سے کاغذات۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں جات کا لفظ پڑھا کر جمع بناتے ہیں، جس طرح نقشہ سے نقشہ جات۔ پہلا قاعدہ یہ زیادہ تر زیرو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی غیر زیرو کی بھی جمع اس قاعدے کے مطابق لائی جاتی ہے۔ اور آخری جو 3 قاعدے ہیں یہ عموماً غیر زیرو کی جمع بنانے کے لیے اور کبھی کبھی زیرو کی بھی جمع ان قاعدوں کے مطابق آ سکتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔